خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس جس کا معنی ہے پاک گھر، یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جس کو پوری دنیا عزت و احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے مسلمان، یہودی اور عیسائی بھی مقدس مانتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی بیت المقدس میں آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ ایک شاہکار عبادت گاہ بنائیں، لیکن روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے دور حکومت میں پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام اقتدار کے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے اس عبادت گاہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ یہ عبادت گاہ عین اس جگہ موجود ہے جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ 2 لاکھ لوگوں نے مسلسل 7 سال تک اس عبادت گاہ کی تعمیر میں حصہ لیا، جسے بعد میں ہیکل سلیمانی کا خطاب دیا گیا۔ اس ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے رکھے گئے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہاں دیوار گریہ ہے جو یہودیوں کی ایک اہم یادگار ہے۔ اس کے علاوہ راک آف ڈوم یا کعبۃ الصخرہ جو ایک چٹان کا ٹکڑا ہے، یہودی اسے بہت مقدس مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اس چٹان پر قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی یہاں پیش آیا۔ اس طرح یہودی عقیدے کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی بھی یہاں پیش کی گئی۔ یہودیوں کو راک آف ڈوم تک رسائی نہیں حاصل تھی کیونکہ وہ مسجد اقصی کے صحن میں واقع۔ اس نسبت سے راک آف ڈوم کے قریب ترین جگہ ویلنگ وال ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان اسے حائط البراق کہتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب تمام انبیاء کی مسجد اقصی میں امامت کروائی تو وہ اپنی سواری براق کو دیوار گریہ کے قریب ایک پتھر سے باندھا تھا۔ اس دیوار کے پاس یہودی اپنی خواہشیں ایک کاغذ پر لکھ کر دیوار میں موجود درزوں میں رکھ دیتے ہیں اور آہو بکا کرتے ہیں۔ یہ روتے کیوں ہیں؟ اصل میں یہ رو رو کے دعا کرتے ہیں کہ ہماری حکومت جو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں تھی وہ دوبارہ قائم ہو جائے۔ 1967 سے پہلے تک یہ دیوار مسجد اقصی کا حصہ ہوتی تھی، لیکن 1967 کی جنگ کے بعد یہ دیوار یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ یہودیوں کے مطابق یہ شہر ان کے مسیحا کی آمد کی جگہ ہے، جہاں سے وہ پوری دنیا پر ایک بار پھر سے حکومت کریں گے، جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ان کی حکومت تھی۔ اگر آپ اسرائیل کے جھنڈے کو دیکھیں تو اس میں 2 طرفہ نیلا رنگ یا نیلی پٹی نظر آئے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہ 2 طرفہ نیلی پٹی دریائے نیل اور دریائے فرات کو ظاہر کرتی ہے، اور یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ گریٹر اسرائیل ان 2 دریاؤں کے درمیان قائم ہوگا، اور اس میں موجود ستارہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ اسے سٹار آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت الحم یہی واقع ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انہیں سولی پر لٹکایا گیا تھا، اور قیامت کے قریب وہ ایک بار پھر لوٹ کر اسی جگہ پر آئیں گے اور عیسائیت کی تصدیق کریں گے۔ جبکہ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 تا 144 نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ آج یہ امر مسلمانوں کے لیے باعث شرم ہے کہ ان کا قبلہ اول ان کے ہاتھوں سے چھن چکا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں اسرائیل کو خنجر کی طرح مسلمانوں کے سینے میں گھونپ دیا گیا۔ پھر عربوں کی نااہلی کی وجہ سے اسرائیل نے ان کو 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ میں شکست سے دوچار کیا دیا، اور مشرقی بیت المقدس کا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔